کہ دھیان رکھو کوئی قیدی نمبر 804 کی پتنگ نہ اڑائے، کوئی عمران خان کی تصویروں والی پتنگ نہ اڑائے۔ اگر یہ فیسٹیول ہے، یہ تہوار ہے اور اس سے عوام کو خوشی ملتی ہے، تو یہ اتنی فورس لگانے کا کیا توقع ہے جی؟ کیا پنجاب کی ماں اس کا جواب دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج راولپنڈی کے نواں میں بہت بڑا حادثہ امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جمعہ کی نماز کے وقت خودکش دھماکہ بلکہ حملہ ہوا۔ 2-3 افراد تھے، انہوں نے آ کے جیسے ان کا طریقہ واردات ہے مسجد میں داخل ہو کے خود کو اڑا لیا یا خودکش دھماکہ کیا۔ تقریباً اب تک کی جو خبریں ہیں کوئی 35 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، رحم فرمائے۔ یہ دہشت گرد جو اسلام کے نام پہ تیار کر کے بھیجے جاتے ہیں، یہ دراصل اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ اسلام کے لیے آنے والے دہشت گرد حملہ مسجد پہ کرتے، حملہ مدرسے پہ کرتے، حملہ امام بارگاہ پہ کرتے، حملہ کسی سکول پہ کرتے۔ میں نہیں کہتا خدا نخواستہ خاکم بدہن، میں نہیں کہتا کہ فلاں جگہ کریں فلاں جگہ کریں، لیکن میں اس پہ سوچتا ضرور ہوں کہ یہ بہت گہری سازش ہے مسلمانوں کے خلاف۔ نقصان بھی ان کا کرو، مسجدوں مدرسوں کا، امام بارگاہوں کا، اور الزام بھی ان پہ لگاؤ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو اور اسلام کو دہشت گرد قرار دو۔ ان دہشت گردوں کے پیچھے کون ہے؟ کھلی سی بات ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، اسرائیل ہے۔ یہ بہت سارے غیروں کو داڑھی رکھوا کے یا جالی لگوا کے پگڑی بندھوا کے مسجدوں پہ حملے کرواتے ہیں۔ کوئی مسلمان کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد پہ حملہ آور ہو، وہ طلباء پہ حملہ آور ہو، نمازیوں پہ عین نماز جمعہ کے وقت۔ تو اس کی واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سیکورٹی کہاں تھی؟ تو اس کا ہاں یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ ازبکستان کا وفد اعلیٰ عہدیدار اسلام آباد میں ہے، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود دہشت گرد کس طرح امام بارگاہ تک پہنچے اور انہوں نے آ کے اپنے ٹارگٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ اچیو کیا؟ کوئی ہے اس پہ جو جواب دے اس کا؟ ماں سوائے چند بیانات کے فلانے کو افسوس ہوا، فلانے کو افسوس ہوا، اس کے سوا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک ڈی سی، ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، وزیر داخلہ، کوئی ایک بھی مستعفی نہیں ہوگا، ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، بیانات دیں گے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ قوم تو یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی جرت کر کے ذمہ داری قبول کرے کہ بھائی میں ذمہ دار ہوں، میں اس ملک کا وزیر داخلہ ہوں، میں نائب وزیر داخلہ ہوں، میں آئی جی ہوں، میری ذمہ داری ہے، یا کوئی ایجنسیاں ہیں، کوئی تو ذمہ داری قبول کرے نا۔ اتنے بڑے بڑے واقعات بلوچستان میں ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک، نہ وزیر اعلیٰ، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر داخلہ، نہ کوئی آئی جی، نہ کوئی ڈی آئی جی، کوئی ایک بھی مستعفی ہوا ہو، نہ کسی ایجنسی کا، نہ سیکورٹی فورسز میں سے کسی ادارے کا کوئی بندہ۔ کس کا فیلئر ہے؟ عوام کا۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور پنجاب میں تو یہ خبریں چل رہی ہیں، زبان زدے خاص و عام ہیں، کہ لاہور میں بسنت منانے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزار پولیس لگائی ہوئی ہے۔ لاہور کی پولیس بھی لگائی ہوئی ہے اور باہر سے بھی منگوائی ہوئی ہے کہ دھیان رکھو کوئی قیدی نمبر 804 کی پتنگ نہ اڑائے، کوئی عمران خان کی تصویروں والی پتنگ نہ اڑائے۔ اگر یہ فیسٹیول ہے، یہ تہوار ہے اور اس سے عوام کو خوشی ملتی ہے، تو یہ اتنی فورس لگانے کا کیا توقع ہے جی؟ کیا پنجاب کی ماں اس کا جواب دے گی کہ اتنی بڑی فورس لگا کے کچھ تہوار منائے جاتے ہیں؟ نہ میں نے کبھی عید پہ اتنی فورس دیکھی، نہ میں نے کسی
اسلامی تہوار پہ اتنی فورس دیکھی نا، جمعہ کے اجتماعات میں 2 سپاہی 3 سپاہی کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے باہر. تو دہشت گردوں کو تو کھلی چھٹی، دہشت گرد جو چاہیں کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کو. اور روک ہے تو درویشوں کو ہے، جو بولتے ہیں، جو حق بولتے ہیں ان کو روک ٹوک ہے. جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو روک ٹوک ہے کہ بھئی اب اس کی اجازت نہیں ہے. اور جو اقصیٰ کی حمایت میں نکلتے ہیں ان کے لیے روک ٹوک ہے، دہشت گردوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں. بسنت منانے والوں کے لیے پولیس نے کیا کیا انتظام. اور خبر آج میں کہیں سن رہا تھا کہ ٹی وی چینلوں کو کہا گیا کہ ایسے دکھاؤ کہ لاہور میں چاروں طرف بس پتنگ ہی پتنگ ہے. حالانکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ لوگوں نے مسترد کر دیا اور پتنگ بازی کے اس ڈرامے کو ایک پبلسٹی، یہ بھی خبر میں نے دیکھی ابھی، انتہائی افسوسناک. کل رات ایک بندہ جاں بحق ہوا ڈور پھرنے سے. ایک بچہ کہیں شہدرے کی طرف چھت سے گر کے پتنگ پکڑتا اور یہ خبر چل رہی ہے، قاتل اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بسنت کے نام پر پبلسٹی سٹنٹ، 2 گھروں کے چراغ بجھا گیا. لاہور میں 18 سالہ زین اور 25 سالہ رشید مریم نواز کی تشہیر اور نمائشی تہوار کی نظر ہو گئے. یہ جشن نہیں، خونی تماشا ہے اور قاتل اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس کی ذمہ دار ہے. یہ واٹس ایپ چل رہے ہیں. کاش لوگوں کا ناحق خون جو بہہ رہا ہے، نمازیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، صوبوں میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، اور اب وہ پنڈی اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں. کسی کو شرم آ جائے، کسی کو خیال آ جائے کہ یار اتنا ایک بندہ، قرآن نے کہا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو یہاں تو سینکڑوں کے حساب سے اب جانے جا رہی ہیں. میرا خیال تھا کہ شاید کسی کی غیرت جاگ جائے اور کوئی کہہ دے کہ بسنت بین. یہ پنجاب والے اگر اپنی ضد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی وفاق سے آواز آ جائے، کوئی کسی بڑے کی آواز آ جائے کہ بین بھائی 2 بندوں کا 4 بندوں کا خون بہہ گیا ہے، 10-15 زخمی ہو گئے. ابھی یہ بالکل سرسری سی خبر ہے. بہت ساری خبریں کل یا پرسوں جب یہ خاتمہ ہوگا تو پھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ کتنا نقصان ہو گیا. میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں اس خون کا ذمہ دار کون ہے؟ عدلیہ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اسی عدلیہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی بسنت پہ. کس کے ایما پہ اجازت دی ہے کہ یہاں جشن نہیں خون کی ہولی کھیلو؟ تمہیں کھلی چھٹی ہے. لوگوں کا ناحق خون بہاؤ اور ناچو گاؤ. کیا کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیسی کیسی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں اور کیا کیا گانے چل رہے ہیں، میں تو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. قوم میں بے حیائی پھیلانا، عوام میں بے حیائی پھیلانا. اللہ کریم فرماتا ہے شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حیا کا حکم دیتا ہے. ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں. بس 2 دن اور ہیں، ہفتہ اتوار ان کی بسنت کے. اس کے بعد نتائج جب آئیں گے تو پھر شرمندگی ہی شرمندگی ہوگی. لیکن میں نے دیکھا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جو ان کے سپوکس مین، میل اور فیمیل بیبیاں بٹھائی ہوئی ہیں، اور ان کی زبان ہی اپنی نہیں ہے. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کا خون بہہ گیا ہے، کسی کا گھر اجڑ گیا ہے، کوئی ماں بیچاری رو رہی ہے، کوئی باپ رو رہا ہے. ان کو اس کی پرواہ نہیں. وہ تو اگر ان کا بس چلے نا تو کلمہ بھی پڑھ لے میرا خیال حکومت کا، اور کلمہ پڑھنے سے بھی گریز نہ کریں، اس لیے کہ مال ملتا ہے نا، لفافے ملتے. تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اس دہشت گردی کی، اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے سول لگا کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور سیکورٹی ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں، بجائے اس کے کہ پتنگ بازوں پہ نظر رکھنے کی بجائے دہشت گردوں پہ نظر رکھیں. کہاں سے آ رہے ہیں، کون کروا رہا ہے.